پاکستانی چار والوں کی طرف سے تھے ہمارے پاس آئی تھی اور کیا کہتی تھی مودی صاحب تمہارا انداز بہت بڑا ہے، تمہارا انداز بہت بڑا کرے، اس لیے بڑا کرے کہ تم نے ہمارا بڑا کرا۔ میں کچھ چیزوں میرا بیٹا خود بتاتا تھا، میں کچھ چیزوں میں بھوکی رہ جایا کرتی تھی، میں کچھ چیزوں کپڑے کارکار میرے دیکھ لو، میرے اور میری اولاد اس کو تنگ رکھتی تھی، لیکن مولوی صاحب رات کی آپ کی تکلیف سننے کے بعد میرے بیٹے آئے، دونوں ہونا کہتی تھی میرے بیٹے آئے ہیں اور ہاتھ کے سامنے کھڑے تھے، جمع معاف کر دو، جب تک تم معاف نہیں کرو گی ہم ہنسنے کے نہیں ہے، ہمارے پیر پکڑے ہوئے تھے، ہمارے بچے ہمارے ساتھ لکھے ہوئے تھے، ہم نے بڑے بچوں کی اماں ہم نے تم کو تکلیف دی اماں تم مجھے معاف کر دو، جب تک معاف نہیں ہم نے کیا ہے میرے بچے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ مولوی صاحب کو اور دنیا میں رکھتی ہے اور آخرت رکھتی ہے بڑی سنائی دے رہی تھی۔ میں کہوں گا دوستوں واقعہ تم دلوانے اگر ہو تم مرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہو، قیامت میں کھڑے ہونے کے بارے میں طے کر لو، بات چاہو کہ اللہ سے معافی مانگو، اگر کوئی قصور کیا ہے معافی مانگ لینا، ورنہ موت کو کون جانے صبح موت ہو جائے گی، صبح موت ہو سکتی ہے، اگر ماں ناراض ہوگی ماں کو دکھ کیا ہوگا ماں کو بتایا ہوگا تو قیامت کی برباد کر دی جاؤ گی۔ اللہ تعالیٰ بخشش دے دے، گھر جاؤ آپ کی ماں سے کہتا ہوں ماں سے معافی مانگنا دیکھی ہے، ارے ماں سے معافی مانگنا میرا قصور سے معافی مانگنا ہمارے یہاں دیکھی جی، ماں کے سامنے کھڑے ہونے کی جی، ماں کے سامنے جانتے ہو ایسی بھی بات تھوڑی ہے۔ یہ دونوں ماں باپ کا ادب وہ ہے، ماں باپ کا خلاف وہ ہے، ماں باپ کا پہچاننے والے کو وہ شرط ملتا ہے، وہ بڑائی ملتی ہے دنیا کا سفر میں پتھر بہار اس کا نظر کو بہار آئے، غم کے آئے، غمی کے آئے، ظلم کے آئے، بٹھانے کے آئے، بڑے بڑے پہاڑوں کو ماں باپ کی خوشی کے ساتھ بتایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سب کو ماں باپ سے پورا کرنے کے لیے قوت آئے، بات ختم کرتے ہوئے آخر میں ایک بات اور کہہ کرتا ہوں کہ آپ کہیں کہ ماں کے حق کو بہت سمجھایا آپ نے، بات کو جتنی جو ہے آپ نے ارے کوئی الگ کر کے بھی بات کو بے حق سمجھا دو، بات کو حق کو بتا دو، اور دوست کو چوتھائی حق بات کا ہے، اس لیے میں بتاؤں گا کہ وہ چوتھائی میں سے ایک کہانی سن لو، وہ کون سی بڑی مضبوط اور ٹھوس دلیل کے ساتھ کہ ایک آدمی ہے، ایک بچہ پیدا اس سے ہوا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، جب بیوی کا انتقال ہو گیا تو اپنے بیٹے کی محبت میں سننے والا کون سے یہاں پر بہت سی اولاد بیٹھی ہوئی نافرمان ہوگی، مجھے پتا ہے آج کی اولاد ماں باپ کی نافرمان، اس کو میں یاد کرانے کے لیے بیٹھا ہوں، باپ نے بیٹے کی محبت میں بیٹے کے فائدے کے لیے دوسری شادی نہیں کی، سوال ہی تھا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، بیٹا ایک ہے شادی نہیں کر رہا تھا اس لیے کہ دوسری بیوی آئی تو ہمارے بیٹے لگی، دوسری بیوی آئے گی تو بیٹے کو دکھ دے گی، دوسری میری بیا ہوگی تو ہمارے منا کو ستائے گی، جس کی بیوی آئے گی تو اس کو بہت بہت روپے گی، اس لیے شادی نہیں جوانی کو لگا دی، اپنی نفس کو دبا دیا، ابھی تمناؤں کو ہاتھ میں ڈال دیا، آپ نے نا اپنا سب کچھ بچا دیا، اس لیے بیٹے کی محبت کوئی باپ ظالم باپ ہوگا کبھی بیٹے کو نقصان نہیں چاہتا، کبھی بیٹے کو نقصان نہیں چاہتا، اس بیچارے میں جس کی بیوی کی انتقال ہو گیا جوانی ہے، ایک اولاد کی اسی اولاد کے اوپر ساری زندگی نثار کر دی، نفس کو چھوڑ دیا، خواہشوں کو تمناؤں کو پامال کر دیا، بس پوچھنے میں رکھ دیتا ہے، لیکن بیٹے کی پرورش لگا رہا، اس کو پڑھایا اچھا خاصا، اس کو بنایا دنیا کے اندر، شادی کی اچھی خاصی دلہن لایا، لانے کے بعد دلہن اس کی تھی راتی رہی اچھا کہ ایک بیٹا اس کے پیدا ہوا، پوتا والا بن گیا، پوتا 9 سال کا ہو گیا، اچھا ہوا کہ بڑھاپا آیا، بڑھاپے میں آنکھ جو ہے جواب دے گئی، بڈھے کی آنکھ چلی گئی، اندھا ہو کے بیٹھنا بڑے خطرے کی جگہ ہے دوستوں، خدا نہ کرے آنکھ جسم کے اندر سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، جس کو خدا کی سلامت رکھے اور ہمارے سارے آدھا کو خدا موت تک محفوظ فرمائے۔ میرے بھائی بتا چلا گیا عرض کر رہا تھا کہ ہوا یہ وہ بیچارہ اندھا ہو کے بیٹھا رہتا ہے، لڑکا نوکری پہ تھا، کسی بڑی چلا جایا کرتا تھا اور اس کا پوتا جو ہے پڑھنے جاتا تھا، وہ بہو اور وہ رہتے تھے، یہاں تک کہ اس کو انداز لگا دی آنکھ پر کہ بہو کوئی کام ایسا کرنے جائے گی نقصان ہو جائے گا، جس میں نقصان ہوگا تو بچے نے سسر نے منع کیا کہ بہو پیاری بیٹی خبردار تم ایسا کام مت کرو کہ نقصان ہو جائے گا، بس کیا ہوا کہ بیٹی بگڑ گئی، بگڑ ہے کچھ کیا الو بھائی خود کو بیٹھا بیٹھا کھا رہا ہے اور سارے معاملے میں شاندار کا ہے تو کیا ہے کیا ایسے سے انداز ہے گا خود کو کرا، ہم جو کرتے ہیں پیچھے شاندار کا ہی بگڑ گئی ہوا کی بیٹی، وہ بھی پٹھان آدمی کل کی لڑکی سن ایک میرے بنائے ہوئے باغ میں لگا ہے، کوٹھی بلڈنگ میری بنوائی ہے، میں نے پڑھائی لکھا ہے کہ شادی کر کے میں ہی تجھ کو لایا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، خبردار تھے سب کچھ میرے ہی کیا کرایا، اچھا بڑا بڑا بھانے وہ
اور بھیا ہوا کی بیٹی قسم کھا رہی تھی، بڑی جلدی قسم کھا گئی، لے کے چارپائی پڑ گئی، کچھ سن تیرا بنایا ہے نا، تو آج فیصلہ کر رہی ہوں قسم کھا کے، یا تو تو اس گھر میں رہے گا یا میں رہوں گی، یا تو رہے گا یا میں رہوں گی، شام کو آئے میاں مٹھو اپنے کسی عہدے پر سے، میری پڑی ہوئی ہے نہ پتا ہے نہ تو کھانا ہے نہ کچھ ہے، شام ہونے سے پہلے 2-3 بجے آ گئے تھے، ابھی کوٹا کا اسکول ہی میں تھا، آ گئے تو بیوی سے پوچھتے ہیں کیوں رے سر بیوی جان تجھے کون سی بیماری لگی ہے، کہاں گیا جس کو تو کہتی بیماری مجھ کو نہ لگے تھے، بڑھوا کو لگی ہے، بڑھوا کو مجھ کو بیماری کیوں لگے، یہ ہوا کیا ہے، کیوں کیا بات ہے، کہ بات کچھ نہ کرنی ہے، نہ کچھ کہنا ہے، نہ سننا ہے، نہ کوئی رامائن نہ کوئی کتھا، بس بات یہ ہے کہ میں نے قسم کھا لیا ہے کہ بدھا کہتا ہے ایک مکان میرا بنوایا ہوا ہے، یا تو بدھا رہا اس میں یا میں رہوں، فیصلہ کر دیا میں نے، اگر تجھ کو بات دماغ رہنا تو تجھ کو میرا کام مبارک، اور مجھ کو رکھنا ہے اس کو گھر میں رکھنا نہیں جائے گا، وہ گھر میں نہیں رہے گا، وہ رہے گا تو میں نہیں رہوں گی، تم نے ہے میرے شوہر، اگر تو اس کو چاہتا ہے تو اس کو لے کے رکھ، اور مجھ کو چاہتا ہے اس کو نکال سکتے، میں نہیں رہوں گی اس کے ساتھ، بہت سمجھایا شوہر نے کہ میری بیوی ہوش میں آ جا، میرے باپ نے کوئی زندگی میں قربان کر دی ہے، جو کچھ بتایا میرے باپ نے میرے فائدے کے لیے کیا ہے، دیکھ میرے فائدے کے لیے میرے ابا نے شادی تک نہیں کی، میرے ابا نے پوری زندگی بیمار سے میرے پر قربان ہوئی، میری بیوی کبھی میرا نقصان میرا ابا نہیں چاہے میرے میرے فائدے کی بات بتائی ہوگی، اس کو تو سمجھ بات نہیں آئی ہے، مان جا، ارے میرا وہ باپ صحیح سے خیال کر دیا ہے میرے لیے وہ کہتے ہیں کچھ بھی تیرا باپ کو میں کچھ نہیں جانتی، اور آخری بات میں قسم کھا دی یا تو میں ہوں یا بڑھوا، مجبور کر دیا میں مچھوا کر مجبور نہیں گئے ابا کے پاس اپنے کہ پیارے ابا یہ دن آپ نے میری محبت کو سب کچھ قربان کر دیا ہے، میں آخری محبت کا ثبوت چاہتا ہوں آپ سے، آخری محبت کا ثبوت چاہتا ہوں، آپ نے میری محبت سے شادی نہیں کی، آپ نے میری محبت سے یہ سب کچھ کیا ہے کرایا ہے، آپ نے میری محبت سے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، تو پیارے ابا محبت کا آخری ثبوت یہ میں چاہتا ہوں، اگر آپ مجھ سے محبت ہے تو میری خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر سے چلیں، آپ گھر کے لے جاتے جو محبت ہے یہ آخری ثبوت ہے کہ آپ گھر چھوڑ بیوی کی بات مان گئے، ابا سے مقابلہ کر دیا، تو وہ باپ ایمان سے جو محبت کرنے والا تھا، وہ باپ جو شفیق تھا، جس باپ نے کل قربان کر دیا تھا، جس کی آنکھ ہلکی تھی آنسو نہیں آیا آنکھ میں، اس لیے اس نے آنسو کہاں دیا تھا، وہ تو پھول چکی تھی، لکڑی سنبھالی اٹھے نے کہ بیٹا مجھ کو تجھ سے محبت ہے، اور آخری مطالبہ کو کر رہا کہ میں اب گھر سے جا رہا ہوں، اس کو تیری بیوی اور گھر مبارک ہے، اس کو محبت تجھ سے ہے، محبت کا ثبوت کرنے کے لیے میں تیری خواہش کے مطابق میرے گھر سے بھی جا رہا ہوں، سے نکل گیا لکڑی دیکھتا ہوا ہوں، ابھی تو اسکول جا رہا تھا، مدرسہ چھوڑ چکا تھا، 4-5 سال کا پوتا اس کا آ گیا، بیٹے کا بیٹا آ گیا، ہے دادا آپ کہاں ہے، میرے ان سے دادا آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ تو میرے بغیر کبھی گھر سے نہیں نکلے، آپ کو میں لے جاؤں کھانے کو میں لے جاؤں، میرے اچھے دادا کبھی آپ میرے بغیر نہیں نکلے، آگے کیوں جا رہے ہیں، تو پھر ان سے کہاں آتا اسے تو سیدھے سے لکھا گیا کہ بابو تم کو مبارک ہو تمہارا گھر، جاؤ اپنے ابا کی گود میں جاؤ، اماں کے چارپائی کی چار لے کے تم چلے جاؤ، یہ دادا آخر آپ کہاں جا رہے ہیں کہ بیٹے تمہیں سنا نہیں ہے تمہاری اماں نے تمہارے ابا نے ہم کو گھر سے ہم کو گھر سے نکال دیا، کھانا ہے دادا کھانا میں آپ بلا کے کھلاؤں، پانی میں آپ بلا کے کھلاؤں، دادا سر پہ میں آپ میں دباؤں، اس پر بستر میں آپ کا ٹھیک کروں، دادا کے ساتھ کو کھانے کو میں لے جاؤں، ان کو کون سی دوستی کی آپ کو نکال دے گا، کیا پریشانی کی، کھانا بھی تو نہیں دیتے تھے آپ بلا کے، پانی بھی تو نہیں دیتے تھے آپ بلا کے، کچھ تو میں آپ کرتا تھا میرے سے دادا، آخر ان کو کیا پریشانی ہو گئی، ہاں اگر میرے ابا نے آپ گھر سے نکال دیا ہے نا، میری اما نے گھر وغیرہ نہیں دیا ہے نا، دادا میرے دادا میں آپ کے ساتھ چلو گے دادا، آپ ہم ایک صبح کھا جائیں گے، کسی موہری میں دادا آپ گیت کھائیں گے، جب آپ کو بھوک لائے گی روٹی مانگے نکلوا دے تو دادا تو آپ کا ہاتھ نہ اٹھے گا، میں روٹی کو سنبھالوں گا، ہاتھ نہ کھمتی ہو دادا، روٹی میں سنبھالوں گا، ٹھیک کو میں سنبھالوں گا، میرے دادا میں آپ کو ساتھ کی خدمت کروں گا، پانی ساتھ کے آپ کو دوں گا، میرے اچھے دادا میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں صحیح میں آپ کو گھر گیا بھاگا ہوا کیسا آدمی ابو میرے دادا کو آپ نے گھر سے نکال دیا ہے، دادا کی عمر تھوڑی اور باقی رہ گئی ہے، میں آپ سے ٹھیک مانگتا ہوں بات کی، خود چھوٹا مگر تھوڑی دیر دادا کے ساتھ میں دوں، اس لیے کہ میرا دادا مہم گرے گا، دادا ٹھیک کو سنبھالے کیسے، دادا گرا کیسے رہے گا، دادا کو پانی کھانا کون دے گا، اس لیے تھوڑے دیر کے لیے میں آپ سے ٹھیک مانگتا ہوں کہ مجھ کو دادا کے ساتھ چھوڑ دو، ہاں دادا کی انتقال کے بعد پھر میں کھانا جاؤں گا، مجھے ضرور دادا کے ساتھ کر دو، تو عاجز کر دیا اپنے ماں باپ کو، تو آگے جاؤ دادا کی لکڑی پکڑو، دادا کی انگلی پکڑو، جاؤ، بیٹے نے کہا کہ میں جا رہا ہوں کوئی کمپل دے دو کوئی فورم دے دو، ٹھنڈ لگے
ایسا ہوگا ایک کمبل کیا اس ماں نے نکال کے پھٹا والا لڑکے نے کیا کہا کہ امی اے ابو اس کو آدھا آدھا کر دو. دونوں نے سمجھا کہ شاید آدھا خود اڑائے گا آدھا دادا کو اڑائے گا. دونوں نے آدھا کر دیا آدھا کر دیا تو آدھا والا تو لے لیا اور آدھے والے کہتا ہے کہ اماں اس کو خوب چوپٹ کے نا اچھی خاصی بنا کے نا بکسیا میں رکھ دو.